رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلندر صلوات اللہم صلی علی محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم کریم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا دل سے مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوراں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں بادشاہ کے حق شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے سرکار ذکر شروع کیجیے۔ آج اس عظیم بادشاہ کا دن ہے جو محمد بھی ہے اور علی بھی ہے۔ معتبر ترین حدیث اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان بھی محمد، ہم سارے محمد۔ یہی حدیث اسی بادشاہ کے سامنے ایک سوالی نے پوچھی۔ 8ویں بادشاہ کے دربار میں آ کے اس نے پوچھا، مولا حدیث ہے کہ آپ سارے محمد ہیں۔ امام نے فرمایا حق ہے۔ اس کا مولا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ فرمایا بے شک حق ہے۔ اس کا مولا اگر آپ سارے محمد ہیں پھر آپ میں کوئی علی کیوں، کوئی حسن کیوں، کوئی حسین کیوں، کوئی جعفر کیوں، کوئی کاظم کیوں؟ پھر اگر آپ سارے محمد ہیں تو پھر آپ سب نے محمد کیوں نہیں کہلوایا؟ اب سارے محمد کہلواتے۔ امام نے کہا سامنے سے قرآن اٹھا کے لا۔ قرآن ہاتھوں پہ آیا، امام نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کا مولا قرآن۔ امام نے کہا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہیں، سمٹے تو قرآن بنتا ہے۔ فرمایا ہم بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، سمٹے تو محمد ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں مخلوق بن کے نہیں، اللہ کا راز بن کے آئے۔ یہ زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں توحید کی صفات کے مظہر بن کے۔ بڑا آسان کروں گا، وقت کے دامن میں وسعت بھی نہیں اور بات کو نتیجے کی منزل پہ بھی لے کے آنا ہے۔ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے۔ اس نے دین پہنچانا تھا، ہم نے دین لینا تھا۔ اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا۔ خالق، مخلوق، حجت۔ حجت لفظ اتنا استعمال ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں حجت لفظ موجود ہے لیکن اس کی معنویت موجود نہیں۔ یہ سارے جانتے ہیں کہ حجت دلیل کو کہتے ہیں۔ اس کی فلسفہ اور منطق کے اعتبار سے آپ کے سامنے شرح پڑھ دیتا ہوں۔ حجت کہتے کسے ہیں؟ منطق میں ایک لفظ پایا جاتا ہے معلوم، ایک لفظ پایا جاتا ہے مجہول۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوم میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجہول میں ہوتی ہیں۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں ممبر پہ ایک نام لوں جانور کا، میں کہوں شیر، یہ کہنے کے بعد میں چپ ہو جاؤں۔ اب آپ میں سے کسی نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جانور ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا یہ اڑتا ہے کہ چلتا ہے، رینگتا ہے یا تیرتا ہے، کھاتا ہے یا چرتا ہے، کیونکہ آپ سب کے ذہنوں میں اس کی مکمل تصویر موجود ہے۔ جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں۔
میں دوسرا لفظ کہتا ہوں منبر پہ، میں یہیں پہ نام لوں فرشتہ، یہ کہنے کے بعد میں چپ ہو جاؤں. اب آپ کے پاس تصدیق ہے، تصویر نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہے، یہ نہیں پتا کہ کیا ہے. وقت کے دامن میں وسعت نہیں، ایک ہی سطر میں بند کر دیتا ہوں. حجت کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں. جس کی تصدیق ہو تصویر نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں. جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے گا. جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے سرکار اسے حجت کہتے ہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا تھا. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. بابا سرکار تشریف بسم اللہ. اجازت سرکار لیں. سید سادہ تشریف لے آئے، بس بات کو یہیں پہ ختم ہو جائے گا. جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. انہیں حجت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر آتا نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ کیسا ہوتا ہے. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. یہ اتنے صاف اور شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے اسے ضرورت کیا تھی کہ وہ شکلوں کے ذریعے سے پہچان کروائے؟ اسے ضرورت نہیں، ہم جاہل تھے، اسے ہماری علمی قابلیت کا اندازہ تھا. یہ اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، یہ پہلے دن بچے کو اسکول بٹھا کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اب استاد سے پوچھ پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان. اللہ ذات 14 پہچان. اس کے پاس وجود نہیں، ارادہ ہے. ان کے پاس وجود ہے، ارادہ نہیں. ارادہ اس کا ہے، ظاہر ان سے ہوتا ہے. وہ خدا قرآن میں کہتا ہے یہ تم نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میں بولتا ہوں. کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں میں نے پھینکی. اس کا مطلب ہے کہ بولتے یہ ہیں، کلام اس کا ہوتا ہے. اس لیے کہ وجود ان کے پاس ہے، ارادہ اس کے پاس ہے. پھر اس کا مطلب کہ راضی ہونا بھی کیفیت ہے، وہ کیفیتوں میں آتا ہی نہیں ہے. راضی بھی یہ ہوتے ہیں، ناراض بھی یہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا، انہیں راضی کرنے سے. یہ صفات توحید کے مظہر ہے. آج کا دور بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک دور ہے. اور آج کے دور میں عقیدہ پڑھنا شرط ہو گیا، واجب ہو گیا کہ منبر سے عقیدہ پڑھا جائے. مخلوق ہے مخلوق ہے مخلوق ہے. مخلوق وہ ہوتی ہے جو تخلیق کے مرحلوں سے گزرے. علمی اور ادبی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. بابا جی میں سبق سنا رہا ہوں. جو تخلیق کے منزلوں سے گزرے اسے مخلوق کہتے ہیں. خدا نے انسانی تخلیق کے مرحلے رکھے. خدا نے کہا میں نے تمہیں نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے گوشت میں بدلا، پھر اس سے وجود میں بدلا. یہ مرحلے ہیں مخلوق کے. 14 ان مرحلوں میں سے کسی مرحلے میں رہے ہی نہیں. ان مرحلوں میں سے کسی مرحلے پہ نہیں رہے. چلے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ مخلوق نہیں ہے. قرآن سے ثابت کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خلق سے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا اپنے امر سے ظاہر کرتا ہے.
یعنی کہ خدا اپنا فطرت کا قانون تبدیل کر دیتا ہے. خدا انہیں تخلیق کے منزلوں سے، ارتقاء کی منزلوں سے نہیں گزارتا. خدا کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. ہم آپ مجھ سے پوچھیں گے اس کی کوئی دلیل، میں دلیل دیتا ہوں. جناب اسماعیل کا دمبا تخلیق میں نہیں ہے، کسی ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، خدا نے فوری طور پہ کہا ہو جا، وہ ہو گیا. عصائے موسیٰ اژدہا بنتا تھا، یہ کسی تخلیق کے مرحلے سے نہیں گزرا. ہزاروں مثالیں قرآن سے ایسی مل سکتی ہیں کہ جو تخلیق کے مرحلوں سے نہیں گزری. میرے مالک جو تخلیق کے مرحلوں سے نہ گزرے تو وہ مخلوق نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا نے کہا وہ ہوتا ہے میرا امر. میں کہتا ہوں ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے. اب مجھے بول کے بتاؤ، بات تو مشکل ہے ہی نہیں. اگر خدا کا امر ظاہر ہوتا ہے تو اولے الامر پیدا نہیں ہوتا، ظاہر. اب امر کیا ہے؟ امر ہے ہو جا، ہو گیا. اس کا مطلب یہ توحید کی صفت ہے. خدا اپنے کسی لہجے میں کہتا ہے کن، کن کہا وہ چیز ہو گئی. اس کا مطلب جو کہے اور ہو جائے، اس کا پاس امر اس کے پاس ہے. امام حسن نے بھرے دربار میں کہا عورت ہو کے مردوں میں کیوں آئی؟ بات مشکل تو ہے ہی نہیں، بات مشکل تو ہے نہیں بالکل. 4 بجے تک میں پڑھ سکتا ہوں نا جی؟ 4 بجے تک میں پڑھوں گا، کیونکہ میں بڑی جلدی میں گاڑی سے اترتے سیدھا ممبر پہ آ گیا. شیڈول میں پوچھ نہیں سکا اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لہذا 4 بجے تک میں سکا. فضائل کے حصے کی نوکری میں دے دوں گا اور بابا جی تشریف فرمائیں، یہ مکمل مجلس. اس کا مطلب ہے کہ امام حسن نے جو کہا وہ امر تھا. جس بادشاہ کا آج دن ہے یہ بیٹھے مامون کے دربار میں، امام نے کیا کلین کی طرف اشارہ، تصویر سے شیر چنگھاڑتا ہوا باہر آیا، باہر آ کے کھڑا ہو گیا. مامون نے کہا ابن رسول اسے تو نے زندہ کیسے کیا؟ یہ تو خدا معجزے سے کرتا ہے. امام نے فرمایا معجزے سے نہیں کرتا، امر سے کرتا ہے. نحن امر اللہ، وہ اللہ کا امر عام ہے. جس سے وہ کسی چیز کو اپنے امر سے ظاہر کرتا ہے. نحن امر اللہ، وہ اللہ کا امر ہم ہے. اور کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے یہ امر سے ہو رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. نازل ہوتے ہیں ملائکہ ساتھ روح کے تاکہ لے کے آئیں امر. اب اللہ اوپر رہتا ہے، امر نیچے سے جا رہا ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس رات کو فرشتوں کو امر دے کے بھیجتا ہوں. خدا کہتا وہ امر لینے کے لیے زمین پہ آتے ہیں. اس کا مطلب زمین پہ کوئی اولی الامر ہے جو نظام حجیت کو چلا رہا ہے. کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے یہ کنٹرول حجت سے ہو رہا ہے. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق. توحید کے وحدہ لا شریک ہونے میں کسی کو شک نہیں. میں اس بندے کو لعنتی سمجھتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور اسے اس سے بھی بڑا لعنتی سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے. یہ اللہ کی حجت ہے اور حجت کا کنٹرول پوری کائنات میں ہو. بابا جی آج ہمیں یہ الزام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں جی حدود میں رہ کے مانے، حدود میں رہ کے مانے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ابھی تک دنیا کو کائنات کی حد ملی نہیں اور وہ امیر کائنات کی حد ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کی دنیا کی آخری کونے کو کوئی نہیں پا سکا. پڑھا لکھا بڑا مجمع، بڑا اعلیٰ ترین لوگ مجھے چہروں سے نظر آ رہے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان کا جو وزن ہوتا ہے، ایک انسان کا جو والیوم ہوتا ہے، زمین اس سے 10 ارب گنا زیادہ وزنی ہے اور سورج زمین سے 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. اور وہی سائنس کہتی ہے کہ ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہوتے ہیں. ایک کہکشاں کے اندر، ایک دنیا کے اندر 18,000 کہکشائیں ہوتی ہیں. ایک عالم کے اندر کئی ہزار دنیایں ہوتی ہیں. عالمین کی تعداد کل 18,000 ہے، علی ایک ہے.
دنیا کی ان حدوں کو پایا نہیں جا رہا، ابھی تک کہکشائیں نہیں ڈھونڈی جا رہی، ابھی تک دنیاؤں کی تخلیق ہو رہی ہے، ابھی تک ایک گولے سے دوسرے گولے پہ انسان پہنچ رہا ہے، اور ایک زمین کے ایک گولے کے ایک کچی سی مسجد میں بیٹھ کے وہ مولوی کہے کہ علی کو حد میں رہ کے مانا۔ پہلے تو کائنات کی حد تو ڈھونڈ۔ کوفے کے ممبر میں میرے بادشاہ تشریف فرما تھے، گفتگو کرتے کرتے میرے مالک علی نے منہ آسمان کی طرف کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، آسمان کی طرف منہ کر، مشارق انوار الیقین علامہ رجب البرسی، امام نے کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، یہ کہہ کے امام نے پھر گفتگو شروع کی۔ اب جب لوگوں نے اشارے کو دیکھا، لوگوں نے جلدی سے منہ آسمان کی طرف دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ مولانا نے فرمایا تو میری طرف متوجہ رہو، یہ کوئی بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، زمین پہ نہیں آتا، بادلوں کے دھوئیں میں پیدا ہوتا ہے وہیں مر جاتا ہے، اس کے جسم کے ذرات وہیں پہ گھل جاتے ہیں، یہ زمین پہ نہیں آتا، یہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ اب مالک کا اتنا جملہ کہنا تھا، جو تو علی کے نوکر تھے انہیں تو تھی تسلی، چند منافقین نے دلوں میں سوچا۔ بابا جی دعا لینے لگا اس جملے پہ، اردو ادب کو آپ بہترین سمجھتے ہیں، انہوں نے دل میں سوچا، علی نے کان سے سنا۔ نیتوں کے لہجے، ارادوں کے لہجے یا خدا سنتا ہے یا پھر علی سنتا ہے۔ مولا نے کانوں سے سنا، مولا نے فرمایا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ علامہ رجب البرسی کہتے ہیں کہ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، بابا جی پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ گیا۔ صحابی کہتے ہیں اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں دیکھا ہی نہیں تھا، سرمئی رنگ کا تھا، سر پہ اس کے تاج تھا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، بھی صحابی اس پرندے کو دیکھ رہے تھے، اتنا خوبصورت پرندہ، یہ علی نے اس کی طرف دیکھا، انی نطق فصیح اللسان، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ سارے سمجھے، چونچ رہا میں ماں نہیں، اتنی اعلیٰ زبان لہجے میں بول، اتنی فصاحت سے بول جسے یہ سارے سمجھے۔ پرندہ بول پڑا، اللہ نے کہا تعارف کروا، اس کا نام سمو ہے، رہتا بادلوں میں ہوں۔ اللہ فرمایا کیوں گزرا تھا یہاں سے، کیا کام تھا تجھے؟ اس نے کہا مولا جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آتے ہیں، آسمان پہ ایک ندا آتی ہے، آسمان کے رہنے والے ملائکہ حاملان عرش جس نے زیارت کرنی ہو وہ دیکھو ممبر پہ علی آ گیا ہے۔ ساری آسمان کی مخلوقات آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتی ہے، میں بھی اسی بھیڑ میں شامل ہو کے آ جاتا ہوں۔ اللہ فرمایا کیا کہہ کے گزرا تھا؟ اس نے کہا اپنے پروں کو اپنے سر پہ رکھ کے میں نے کہا تھا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھ پہ میرا سلام ہو۔ اتنا کہنا تھا یہ پرندہ اڑنے لگا۔ صحابہ نے کہا یا علی آپ نے بتایا کہ پہلی بار زمین پہ آیا ہے، مولا آپ سے محبت بھی کرتا ہے، پہلی بار کوفے کی زمین پہ اترا ہے، مولا اسے تھوڑی دیر کے لیے روکیں، یہ کیا کھاتا ہے، یہ کیا پیتا ہے، ہم دانے کا انتظام کریں، ہم پانی کا بندوبست کریں۔ علی نے پرندے کو کوفے کی فضا میں روکے کہا جانے سے پہلے میرے صحابہ کو بتا کے جا، رہتا تو بادلوں پہ ہے، زمین پہ تو آتا نہیں ہے، دانا تو چنتا نہیں ہے، پانی تو پیتا نہیں ہے، آخر کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ اس نے اڑتے ہوئے علی کا چہرہ دیکھا، تیری عزت کی قسم رہتا بادلوں میں ہو، جب بھوک لگتی ہے تجھ پہ درود پڑھ دیتا ہو، جب پیاس لگتی ہے تیرے دشمن پہ لعنت کر دے۔ بس جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی بھرے دربار میں، بس ہو گئی، جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی بھرے دربار میں کھڑی۔ کوئی بھی مسائی پڑھا جا سکتا ہے، بس صرف اس لیے دو جملے مصیبت کے پڑھوں گا، جو پردے میں آئی وہ میری تقریر سننے نہیں آئی، وہ عالمہ غیر معلمہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے، وہ صرف اس لیے بیٹھی ہے کہ کوئی حسین کو روئے۔ چہلم کا پرسے، آج بطول کے گھر سے ایک زہرا کے غریب کا جنازہ بھی ہے، جتنے رو پڑے ہو، جتنی آنکھیں برس گئی ہیں، میرا مالک اگلے سال یہ آنکھیں کربلا میں جا کے حسین کا روضہ دے، یہ ہاتھ حسین کی زری پہ لگیں۔ کوشش کرنا زندگی میں ایک چہلم شام ضرور کرنا، کیونکہ بہنوں کو بھائیوں کے پرسے دیے جاتے ہیں۔ آج بھی شام میں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور حسین کا ماتم کرے۔ میں ایک سال چہلم پہ شام تھا، صرف واقعہ پڑھوں گا، 1.5 یا 2 منٹ میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں چہلم کرنے بابا جی شام کے، جتنے ظاہر شام جاتے تھے وہ گواہی دیں گے، بڑا رش ہوتا تھا، جیسے اب کربلا میں ہے نا، ایسا ہجوم شام میں ہوتا تھا۔
مرکزی چہلم کی جو رات 40 کی رات ہے، مرکزی ماتمی پورے عرب کے، یہ بی بی کے روضے کے بالکل سامنے آتے تھے، سامنے والی سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، بڑے خوبصورت جوان ہوتے تھے عرب، انہوں نے سفید کفن پہنے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی لوہے کی تلواریں، یوں تلواریں، یہ بی بی کے حرم کے سامنے یوں لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاتے، تا حد نگاہ ہجوم ہوتا تھا، پھر یہ کھڑے بی بی کے صرف گنبد کو دیکھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، پورے دنیا کے لوگ ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، میں بھی ہوٹل میں تھا، مجھے بھی کسی نے بتایا کہ آج عربوں کا ماتم ہے، سارے لوگ وہاں دیکھ رہے، اب ان ماتمیوں کو دیکھ رہے، تھوڑی دیر بعد ان کے چند بزرگ اٹھے، انہوں نے ایک نوحہ عربی میں شروع کیا، یہ روتے رہے، ابھی ماتم شروع نہیں ہوا، یہ درمیان میں ایک بزرگ کھڑا تھا، اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخ مار کے ایک شعر پڑھا، اس شعر کے پڑھنے کی دیر تھی، ایسے لگا جیسے شام میں قیامت آ گئی ہے، ان ماتمیوں نے تلواریں سر پہ مارنی شروع کر دی، بی بی کے حرم کے بال خون ندیاں بن کے بہنا شروع ہو گیا، اس ہجوم میں جو جہاں کھڑا تھا اس نے وہیں پہ ٹکرے مارنی شروع کر دی، میں واپس آ گیا حرم سے بعد، میں نے اگلے دن ایک طالب علم سے پوچھا، میں نے کہا ہجوم زیادہ تھا، رش زیادہ تھا، اس نے وہ کون سا شعر پڑھا جس میں شام میں قیامت آ گئی؟ اس نے کہا جی آج بھی شام میں طریقہ ہے، چہلم والی رات کو وہ شعر پڑھا جاتا ہے جو شعر پڑھ کے انہوں نے زینب کا استقبال کیا تھا، میں نے کہا وہ شعر مجھے سنا، اس نے کہا جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں گیا تھا، کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، یہ ناچ ناچ کے انہوں نے ایک شعر پڑھا، انہوں نے کہا اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری عورتوں کو مارا، یہ کہنا تھا یا پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، علی کی بیٹی کی آواز آئی، حسین آنکھیں کھول میں پیدل جا رہا،